جی عمار، ہم نے بہت سے انالیسز سنے، دیکھے، چاہے ہم نیشنل میڈیا دیکھ لیں، لوکل میڈیا دیکھ لیں، تو براڈلی اسی چیز پہ بات ہو رہی ہے، اس کنٹری نے اٹیک کر دیا، اس کنٹری نے ریئیکٹ کر دیا۔ لیکن جو براڈ پکچر ہے، جو بگر پکچر ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کلونیل ہیجمنی کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، جو کہ یو ایس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے بہت سے ملکوں پہ انفورس کرنے کی کوشش کی۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب جو آپ نے جس طرح سے پورا بھی بیان کیا ہے، یہی ضرورت ہے کہ ہم جو بنیادی سٹرکچرز ہیں دنیا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک تو جو آپ میڈیا میں ساری بحث دیکھتے ہو وہ دیکھتے ہو ٹیکٹیکل لیول پہ، آج یہ ہوا، کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوا، لیکن جو بہت جو ڈیپ تاریخی جو کچھ آپ سمجھ لیں رجحانات ہیں، ان کو سمجھے بغیر آپ ٹیکٹکس کو سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ پچھلے 400 سالوں سے ایک خاص قسم کی دنیا بنائی گئی ہے جس کا جو مرکز ہے وہ مغرب ہے، اور یہ دنیا کوئی پیار محبت سے یا کوئی بہت ریشنالٹی سے نہیں بنائی گئی۔ اس میں نسل کشی تھی، پورے امریکاز کے اندر جو وہاں کی لوکل مقامی آبادی تھی اس کی نسل کشی کی گئی، کینیڈا میں کی گئی، آسٹریلیا میں کی گئی، اس کے بعد برِ صغیر کے اوپر قبضہ کیا گیا، افریقہ کے اوپر قبضہ کر کے پوری ایک غلامی کی ایک ٹریڈ بنائی گئی، اس کے بعد پورے ایشیا کے اوپر قبضہ کیا گیا، چین کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں افیم بیچنے کے حق کے لیے۔ برطانیہ نے جو اوپیم وارز کی وہ یہ تھی کہ ہمیں افیم بیچنے کا حق ہے چین کو، کیونکہ چین کہہ رہا تھا ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد فاشزم آیا، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور اس کے بعد لگ رہا تھا کہ اب وہ جو کلونیل دور ہے، سامراج کا دور ہے، وہ ختم ہونے لگا ہے، اور اب یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے، تیسری دنیا کے ممالک ہیں، ان کو آزادی ملے گی۔ اس موقع پہ امریکہ نے لیڈرشپ سنبھالی مغربی دنیا کی، کیونکہ برطانیہ بہت کمزور ہو چکا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور امریکہ نے جب جو لیڈرشپ سنبھالی، اس میں جو بنیادی دو ادارے تھے جن کا کردار تھا، ایک تھا سی آئی اے جو 1949 میں انہوں نے بنایا، اور دوسرا تھا نیٹو۔ ان دونوں کا کام یہ تھا کہ آپ نے کسی بھی ملک میں جہاں پہ کوئی آزادی کی کوئی لہر آتی ہے اس کے اندر آپ نے رجیم چینج آپریشن کروانا ہے۔ سی آئی اے نے 80 سے 90 ممالک میں رجیم چینج آپریشنز کرائے۔ اسی طرح نیٹو نے اپنی 800 ملٹری بیسز بنائی پوری دنیا میں، فوجی اڈے بنائے، جس میں مڈل ایسٹ کے اندر جو فوجی اڈے تھے وہ آپ نے دیکھ لیا، آج بھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس ٹائم کے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چند خاندانوں کے پاس حکومت رہے اس علاقے میں، تاکہ اس علاقے کے جو وسائل ہیں خصوصی طور پہ تیل، وہ کوئی لوکل ڈیولپمنٹ کے لیے، کوئی ساورنٹی کے لیے، کوئی لوکل ملٹری بلڈ اپ کے لیے استعمال نہ ہو، بلکہ وہ امریکی بینکوں کے تھرو پوری دنیا میں جائے، جسے آپ نے پیٹرو ڈالرز کا، یعنی جو وسائل ہیں تیسری دنیا کے، وہ تیسری دنیا کو مضبوط کرنے کے بجائے وہ امریکہ کو ہی مضبوط کر رہے ہوں۔ اور اس کے خلاف جس نے بھی مزاحمت کی، مصر کے اندر جمال ناصر آئے، کے اندر قذافی آئے، عراق کے اندر باتھ پارٹی، جہاں پہ کوئی بھی مزاحمت آئی اس کے خلاف انہوں نے کبھی سینکشنز لگائے، اور اپنا جو مین ان کا فوجی اڈا ہے وہ اسرائیل ہے، اس کے ذریعے ان جی جی، ممالک پہ بمباری بھی کی، اچھا، شام کو تباہ جی کیا، جی، لیبیا کو تباہ